السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. حامد کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک روایت میں ہے کہ ملک شام کے اندر 70,000 انبیاء 70,000 انبیاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے وہاں سے, حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت اس علاقے سے, حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر. 70,000 انبیاء ملک شام آئے. اب حضور علیہ السلام یمن کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ قابل غور بات ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہاں پر میرے عاشق رہتے ہیں, میرے اولیاء رہتے ہیں, وہ ایمان والے رہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت فرماتے ہیں, جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن مجھ سے عشق اور محبت رکھتے ہیں, مجھ سے پیار رکھتے ہیں. حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید میں اصحاب کہف کا ذکر. ہر شخص کو ان کا واقعہ معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. اختصاراً بیان کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے, کیونکہ وہاں پر جماعت کا بیان آیا ہے کہ یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کس طریقے پہ ان سے محبت فرماتا ہے. میں نے بیان کیا نا کہ رب محبت فرماتا ہے اپنے اولیاء سے. پہلے ولی کو رب سے محبت نہیں ہوتی, پہلے رب کو ولی سے محبت ہوتی. پہلے وہ اپنا ولی اس ولی اللہ کو بناتا ہے, پہلے وہ اپنا دوست بناتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے دل کے اندر وہ محبت اپنی اتنی اتار دیتا ہے کہ اس کو اس دوست کے علاوہ کوئی دوسرا دوست ہی نہیں ہے. سب کچھ اس پہ نثار کر دیتا ہے, قربان کر دیتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف بنی اسرائیل کی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو بت پرستی سے بیزار تھی.
اس زمانے کا بادشاہ تو جو پسند دل تھا، بت پرست تھا، مشرک تھا، جو اس پہ ایمان اور اس کے بتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا تو اس نے خاص علاقہ بنایا ہوا تھا. اس علاقے میں خالی اس کو نہیں لے کر جاتا تھا جو اس کے دین کے اوپر ایمان نہیں لاتا، بلکہ اس کے پورے کنبے کو لے کر جاتا اور اس کے پورے کنبے سمیت ان کو وہاں پر سزا دیتا تھا. تو اسی جماعت میں سے چند کچھ ایسے لوگ نکلے کہ جنہوں نے بت پرستی سے تعلق ختم کر کہ ہم اس وحدہ لا شریک کا کلمہ لے کر لوگوں کے دلوں میں نکلیں تاکہ ہم اس حقیقت رب کی حقیقت لوگوں کے دل تک پہنچا سکیں. جب بادشاہ تک ان لوگوں کی خبر پہنچی، اب یہ قرآن حکیم فرقان مجید ہے، رب حضور کو سنا رہا ہے واقعہ، اور ہر واقعے میں حکمت ہے. تو بادشاہ تک جب ان لوگوں کی خبر پہنچی تو ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر شہر سے باہر نکلا. شہر سے باہر ایک پہاڑ کے دامن پہ چلے گئے. وہاں پر جب آپ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو غالب کر دیا. کس کو غالب کر دیا؟ نیند کو غالب کر دیا. اب یہاں پر ایک غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ان کے ساتھ کتا بھی ہے. اب امام قرطبی اس کتے کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہو بہو وہی الفاظ قرآن حکیم فرقان مجید کے ہیں، باہر نہیں ویسے ذکر کرتے. آپ فرماتے ہیں جب یہ لوگ شہر سے نکلے تو رستے میں کو کتا ملا. تو جس وقت انہوں نے کتے کو دیکھا تو اس کو خود سے دور کیا کہ کدھر اس کے بھونکنے سے بادشاہ کے جو وزیر ہیں، جو اس کے سپاہی ہیں، ہمیں پکڑنا ہے. تو انہوں نے کتے سے کہا کہ یار تم ہم سے دور ہو جاؤ. تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کتے نے رب سے کہا کہ یا اللہ مجھے زبان دے. اب یہ قرآن حکیم فرقان مجید ہے. اولیاء کی سنگت اور صحبت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کتے کو زبان دی. اب رب اس قلب کا قرآن میں بھی ذکر کر رہا ہے. اللہ کیوں؟ کیونکہ وہ کن کی صحبت میں ہے؟ اولیاء کی صحبت میں. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ رب نے اس کو زبان دے دی. اب آپ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے دونوں پاؤں کو پیچھے کیا اور دونوں پاؤں جو اگلے تھے اس کو اس نے بلند کیا، دعا کی. اور اصحاب کہف سے مخاطب ہو کہ میں بھونکنے والے کتوں میں سے نہیں، میں بھونکنے والے کتوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں اولیاء کی محبت رکھتا ہوں دل میں. یہ امام قرطبی فرما رہے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے؟ اولیاء کی محبت ہے. اللہ کے دوستوں کی محبت میں رکھتا ہوں اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر. کتا ان کے ساتھ ہو، کتا ان کے ساتھ ہو. اب اللہ رب العزت نے غار کے اندر ان کو سلا دیا. اصحاب کہف حفاظت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے. اب رب کی حکمت ہے پوشیدہ اس میں. رب نے بتانا ہے کہ میری قدرت کیا ہے. 309 برس تک اصحاب کہف غار میں سوئے تھے. 309 اللہ اکبر. رب نے ان کو نیند ہی دی اور پھر ان کے اوپر جو حالات آتے رہے اس کا بھی بندوبست رب نے فرمایا. تمام قرآن میں موجود ہے. ہر ایک بات اللہ رب العزت نے قرآن میں لکھی. اب آگے رب کیا فرماتا ہے کہ ان کے جو حفاظت میں کتا تھا، جو اس کا طریقہ کار تھا، وہ کیا تھا؟ اس کو طریقہ بھی میں نے سکھایا. اللہ اللہ اکبر. اب اللہ
اللہ رب العزت جدھر اپنے اولیاء کا ذکر کر رہا ہے ادھر اس کتے کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ کتنی محبت ہے رب کو اپنے اللہ والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اس کے دین کے اندر نکلنے والوں سے۔ جو ان کے ارد گرد کی ہوائیں ہوتی ہے رب ان کو بھی نہیں نظر انداز کرتا، رب ان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اب اس کتے کا ذکر اب کس طریقے پہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ تو نے اس طریقے پہ بیٹھنا ہے کہ اگلے قدم کو تو نے بچھا دینا تاکہ دیکھنے والا تجھے اس طریقے پہ دیکھے کہ تو سویا ہوا نہیں ہے بلکہ تو بیدار ہے، کیونکہ اس 309 برس کے اندر بہت سارے جانور اس غار کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حیت کو اس طریقے پہ رکھا کہ جو جانور اس کو دیکھتا تھا وہ وہاں سے بھاگتا تھا۔ یہ امام قرطبی لکھ رہے ہیں کہ رب ان کے حالات کو کس طریقے پہ رکھ رہا۔ پھر اس کے بعد آپ سورج کا ذکر کرتے ہیں کہ سورج نکلتا تھا، سورج جب طلوع ہوتا تھا تو رب کیا فرماتا تھا کہ تو بائیں جانب جھک جا، تو بائیں جانب جھک جا تاکہ اس کی گرمی سے ان کے وجود میں حرارت و بیداری نہ آئے۔ اللہ اب رب بندوبست فرما رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ حالانکہ سورج کیا ہے؟ یہ رب کی قدرت ہے، یہ رب کے مقررہ کردہ رستے پر ہی چلتا ہے، یہ ہٹتا نہیں ہے۔ لیکن اپنے اولیاء کے لیے رب نے اپنی تقدیر کو بھی موڑ دیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہاں فہم بات نہیں ہے، یہاں فہم بات نہیں ہے، یہ ذہنوں میں نہیں آتی، لیکن رب کر رہا ہے، رب کی قدرت ہے، یہ رب کی تقدیر ہے کہ سورج اپنے متعینہ رستے پر ہی چلتا ہے، اس کو کوئی موڑ نہیں سکتا سوائے حضور کی۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے اولیاء اللہ کے لیے ان کو موڑ رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب وہ سورج طلوع ہوتا تھا تو رب اس کو فرماتا تھا کہ بائیں جانب جھک جا، اللہ پہاڑ کی دوسری جانب چلا جا تاکہ ان کے اوپر روشنی نہ پڑے، گرمی نہ ہو۔ اور جب وہ غروب ہونے لگتا تھا دوسرے دھانے کی طرف سے تو رب اس کو بائیں جانب جھکا دیتا۔ اللہ، یہ رب کا کام تھا۔ کس کے لیے تھا؟ ان اولیاء اللہ کے لیے، ان اللہ والوں کے لیے تھا، ان اللہ کے دوستوں کے لیے تھا۔ یہ وہ گروپ ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کو رب کیا فرماتے ہیں؟ یہ میری جماعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری جماعت۔ ان میں سے ایک شخص بیدار ہوا 309 برس کے بعد۔ بیدار ہونے کے بعد ان لوگوں کو بھوک لگی۔ اب ظاہر 10 دن کا بھی انسان اگر بھوکا ہو تو اس کے اوپر کون سی کیفیت ہو، لیکن ان کو سلانے والا رب ہے۔ نہ ان کو بھوک محسوس ہوئی، نہ ان کو پیاس محسوس ہوئی، یہاں تک کہ ہر 6 مہینے بعد رب ان کی کروٹ کو بدل دے تاکہ ان کے اعضاء جو ہے یہ منجمد نہ ہو، جامد نہ ہو، جڑ نہ جائے آپس میں۔ ہر چیز کا بندوبست رب نے ان کے ساتھ جو ہے کس لیے؟ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں دکھا، کیونکہ رب جانتا تھا کہ حضور کی امت میں بھی ایسے لوگ آئے کہ جو اولیاء اللہ کو نہیں مانیں گے، جو ان کی کرامات کو نہیں مانیں گے، ان کے اوپر ہونے والا فوز العظیم کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو رب نے اپنی قدرت بتائی، رب نے اپنی قدرت بتائی۔ تو اس میں جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو ان میں جو سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا مریخہ۔ اس کو کہا کہ تم شہر جاؤ اور شہر جا کے کچھ کھانے پینے کا سامان لو تاکہ ہمیں بہت شدید قسم کی بھوک لگی ہے۔ چھپتا چھپتا وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ جا رہے رستے میں چیزوں کو دیکھ رہا، سب کو جو ہے بدلا بدلا سا۔ اب وہ تو سویا ہوا تھا، اس کو کیا خبر کہ رب نے کیا کیا۔ جب وہ شہر میں پہنچتا ہے تو ایک نانوائی کے پاس جاتا ہے۔
اس کو کہتا ہے مجھے کچھ روٹیاں دے، وہ اس کو روٹیاں دیتا ہے، تو وہ 309 برس پرانا سکہ نکال کے جب اس کو دینے لگتا ہے تو نانوئی اس کو روک دیتے، یہ کون سا سکہ ہے؟ یہ تو اس زمانے کا سکہ، یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے ہاتھ میں کوئی قیمتی خزانہ لگ گیا ہے اس زمانے کا۔ تو اس نے اس کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے گیا۔ اب یہ قرآن حکیم فرقان مجید کا سارا واقعہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہ تمہارے پاس یہ سکہ کیا ہے؟ اس وقت کو بھی 300 برس گزر چکے۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا کہ کتنا وقت ہو چکا ہے، لیکن ہم کل ہی سوئے تھے، ہمیں تو جو ایسا محسوس ہو رہا ہے ہم تو کل ہی بادشاہ کے ڈر سے یہ جگہ چھوڑ کے ہم جو ہے شہر سے باہر نکل گئے تھے، یعنی 309 برس کل کی طرح ان کو لگ رہا تھا۔ اللہ، یہ رب کی قدرت ہے، یہ رب کا فضل ہے ان کا۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے تمام فوج کو لے کر ان کے استقبال کے لیے غار کی طرف روانہ کیا۔ غار کی طرف جب بادشاہ پہنچا تو ان لوگوں نے کہا کہ کدھر بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ ہمیں مارنے کے لیے آیا، اس کو معلوم ہو گیا ہے۔ تو جس ٹائم ان کے دوست نے یہ سارا ماجر دور سے دیکھ لیا کہ وہ پہاڑ چھوڑ رہے ہیں تو وہ دوڑ کے آگے گئے اور کہا کہ ماجرا ہی یہاں پر کچھ اور ہے، بات ہی کچھ اور ہے، بات ہی کچھ اور ہے ادھر، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 300 برس تک سلائی رکھا، اس بادشاہ کا وقت ہی گزر گیا اور اب جو بادشاہ ہے وہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر ہے۔ اللہ، وہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر ہے۔ اس وقت میں ان کے بیدار ہونے سے پہلے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ اس خیال پر تھے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد وجود کو اٹھائے گا، روح حاصل ہوگی۔ جو اس بادشاہ کا وقت تھا، جو موجودہ بادشاہ تھا، جس کے دور میں وہ بیدار ہوئے ہیں، اس بادشاہ کے دور میں یہ دو گروہ پیدا ہوئے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جسموں کو اٹھائے گا، روحوں کو اٹھائے گا، روح حاضر ہوگی۔ اور ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ جسم بھی حاضر ہوں گے، روح بھی حاضر ہوں گے، جسم بھی حاضر ہوں گے اور روح بھی حاضر ہوں گے۔ تو جس ٹائم لوگوں نے یہ تمام ماجرا دیکھا کہ 309 برس تک یہ لوگ سوئے رہے، ان کے وجود کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی درد نہیں ہوئے، ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ منجمد نہیں ہوئی، ان کے وجود جو ہے گلے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قیامت کے دن بھی رب ہمیں وجود کے ساتھ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اٹھائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر بات میں حکمت ہے، لیکن یہ حکمت کہاں پر پوری ہوتی ہے؟ اپنے اولیاء اللہ کے ساتھ۔ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ پھر حضور کیا فرماتے ہیں آگے کہ وہ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک ان کے چاہنے والوں میں سے ہر ایک جنت میں داخل ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے یہ بھی جنت میں اپنی جماعت کے ساتھ داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنگت اور صحبت اولیاء میں رہا اور اس نے حفاظت اولیاء کی ہے، اولیاء اللہ کے در کا محافظ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان کے سنگ جنت میں جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔
لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ فوز العظیم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے. حضور کیا فرماتے ہیں کہ 70,000 افراد ایسے ہیں. امام نسائی لکھتے ہیں، امام نسائی نہیں، امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 70 لاکھ افراد ایسے ہیں اللہ جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ حال ان کا کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ہاتھ ان لوگوں نے پکڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے ہاتھ ان لوگوں نے پکڑے ہوئے. اور یہ کون سا وقت ہوگا؟ جب نفسا نفسی کا وقت ہوگا، جب ہر بندہ گرمی کی شدت کو محسوس نہیں کر سکے گا، وہ اس گرمی سے دور ہوگا کیونکہ وہ رب کا قہر ہوگا. اور حضور کیا فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کی اس حدیث مبارکہ میں کہ ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. اس نفسا نفسی میں بھی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، شاد اور آباد ہوں گے، مطمئن ہوں گے. وہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں. ایک دوسرے کے ہاتھ ان لوگوں نے تھامے ہوئے، 70 لاکھ کی جماعت ہوگی، یہاں تک کہ آخری بندے نے بھی اگلے کے ہاتھ کو پکڑا ہوا اور رب خود ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا. اللہ. اور اب کیا فرمائے گا کہ میری اس جماعت کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں ڈالا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں سمجھ لیں، اللہ ہمیں جاننے کی توفیق. حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ آپ کو میں نے سنایا جو مولانا روم کے ساتھ آپ کا واقعہ ہے. تو اسی حشر کے اوپر میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبید اللہ حرار نے مولانا جامی کو خواب کی حالت میں حشر کا میدان دیکھا. آخرت بتا کہ آخرت میں وقت کون سا ہوگا. عبید اللہ حرار نے کیا دکھایا کہ مولانا جامی آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حشر کا میدان ہے اور ایک شخص سے میرے گلے کے اندر جو ہے پھندے کو رہا ہے، وہ مجھے کھینچ رہا ہے. میں اس کو کہتا ہوں تو مجھے کیوں کھینچ رہا ہے؟ وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ تو یاد کر کہ تو نے مجھے سکہ دینا تھا اور آج قیامت کا دن ہے، آج قیامت کا دن ہے، چل میں تجھے رب کی طرف حاضر کروں اور اپنا حساب ہو. مولانا جامی فرما رہے ہیں اللہ. آپ فرماتے ہیں اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص گھڑ سوار ہے اسی جگہ پر ہوتے. یہ اولیاء اللہ ہوتے اور اس کو کوئی حزن نہیں تھا، نہ وہ پریشان تھا، بالکل مطمئن تھا. اور اس نے آ کے ہماری طرف دیکھ کر کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شخص کا سکہ دینا تھا، مجھے یاد نہیں تھا، اور آج جب حشر کا میدان ہے تو یہ مجھ سے سکہ مانگ رہا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کہہ رہا ہے چل خدا کی طرف کہ میں تیرا حساب کروں. تو میں کیا کروں؟ تو وہ شخص مسکرایا، اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے. اس نے اپنے جیب سے سکہ نکال کے میری طرف ہینگ کہا. میں حیران ہو گیا کہ نفسا نفسی کا وقت ہے، کوئی کسی کو اپنے عمل نہیں دے رہا، عمل نہیں بتا رہا، اور یہ شخص اتنا مطمئن ہے کہ اس کو کسی کا خوف ہی نہیں. اتنے میں میری آنکھ بیدار ہو گئی، اتنے میں میری آنکھ بیدار ہو گئی. کہا میں دوڑ کے جب آستانے کی طرف گیا تو وہی شخص جو مجھے خواب میں ملا عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے کیا فرمایا؟ نا مرد است کے دنیا دوست دار اگر دارت برائے دوست دار. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس دوست کے پاس اس دوست کی جانب سے کچھ ہے تو وہ اس دوست کے لیے تو ہے، وہ تم لوگوں کے لیے تو ہے. یہ سب کو جتنا رب نے مجھے عطا کیا ہے یہ مت دیکھو کہ یہ میں اپنے وجود پہ لگا رہا ہوں، بلکہ تم وہ نظر نہیں رکھتے
کہ جو نظر میں رکھتا ہوں، اللہ میں کون سی نظر رکھتا ہوں؟ میں لوح محفوظ پہ نظر رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کس طریقے پہ کس کو لے کے خدا تک پہنچا، تو میرے کاموں میں ہاتھ نہ مارو۔ میں جانتا ہوں کہ کس کا حشر حضور کے پیمانے میں ہوگا، کس کا حشر اللہ کے پیمانے میں۔ یہ اولیاء کی نگاہ ہوتی ہے، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو ہر چیز سے بے خبر نہیں باخبر ہوتے ہیں۔ اگر ان کے وجود ہماری طرح ہے تو یہ یاد رکھو ان کے وجود ہماری طرح نہیں، ان کی آنکھیں ہماری طرح نہیں ہیں، ان کے کان ہماری طرح نہیں ہیں، ان کی زبان ہماری طرح نہیں ہے، ان کے عمل ہماری طرح نہیں ہے۔ ان کے عمل، ان کی زبان، جتنا ان کا وجود ہے یہ رب کی قدرت سے چلتے ہیں، رب کی قدرت سے بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ یہ خورت گردت پلیتی سی جدا، آخرت گردت ہمار نورے خدا۔ اگر یہ لوگ ادھر مل جائے تو ان کا وجود مطہر کیسا ہوگا کہ جو خوراک ہم کھا کے پلیتی نکالتے ہیں یہ اس سے پاک ہوتا ہے۔ ان کے اندر وہ خوراک جاتے ہی نور میں بدل جاتا، نور و اعلی نور ہو جاتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو میری بات پہ سمجھے کچھ آپ؟ یہی وہ ایمان والے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان دلواتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اگر ان اولیاء اللہ کی صحبت و سنگت ہمیں میسر نہیں ہے تو حضور بھی ہمیں اپنی پہچان نہیں کروائے، کیونکہ یہ صرف حضور کے عمل پہ نہیں چلتے بلکہ حضور کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا جامی حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کو یاد فرماتا ہوں حضور میرے ساتھ وجود کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ حضرت با زید بسطامی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ادھر حضور کو یاد کرتا ہوں، حضور کا تصور کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ موجود ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت میں رکھے، ہمیں ان کے ساتھ رکھے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہو اور ان کے ہمراہ ہو کر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حوض کوثر کے اوپر ملاقات فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی۔